الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو یعجل اللہ للناس الشر استعجالهم بالخیر لقضی الیہم اجلهم فنظر الذین لا یرجون لقاءنا فی طغیانہم یعمہون وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ واجب التقریم معزز حاضرین و ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام یہ بنیادی طور پر انسان کو مخاطب کرتا ہے اور انسان کے بارے میں جو کچھ وہ معلومات فراہم کرتا ہے وہ مطلب اس لیے کہ وہی ذات جس نے اپنے پاک کلام کے ذریعے انسان کو مخاطب فرمایا ہے اسی ذات نے ہی انسان کو بنایا ہے۔ اس کے ایک ایک جسم کے ایک ایک پور ایک ایک جوڑ ایک ایک رگ و ریشے کو ناخن سے لے کر اس کی پلکوں تک اور اس کے اندر جتنے بھی مختلف نظام اس کی زندگی اور حیات کو قائم رکھ کر چلائے گئے ہیں وہ سارے کے سارے میرے رب کائنات نے بنائے ہیں اور انسان کے اندر فٹ فرمائے۔ انسان کا جو دماغ ہے وہ اس کی سوچوں کا، اس کے مزاج کا، اس کے رجحانات اور نظریات اور افکار کا ترجمان ہوتا ہے اور انسان کے اندر جو جذبات یا احساسات جنم لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں وہاں ہوتا ہوں۔ ہر آدمی کو پتہ ہے کہ انسان کی زندگی کا مدار انسان کی شہرت ہے، وہ ہے تو انسان زندہ ہے نہیں۔
وہ کہتا ہے میں تمہاری شہرگ سے بھی آگے بیٹھا تیرا سارا انسانی مزاج ایسا ہے کہ جب وہ بگڑتا ہے تو وہ اللہ کی ذات کے ساتھ اس حد تک بغاوت اختیار کرتا ہے کہ اس کے عذابوں سے بھی نہیں ڈرتا۔ آپ قرآن کریم کی تاریخ پڑھیں، اس کے اندر جو عذاب آئے ہیں وہ عذاب ایسے عجیب ہیں، اور ان پر بھی انسانوں کا رد عمل ایسا عجیب ہے بندے کی عقل نہیں ہے۔ عذاب سامنے آ رہا اور انسان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ جب فرعون غرقیاب ہونے کے لیے سامنے آیا دریا کے، دیکھا اس نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت جو ہے وہ پار کر رہی ہے دریا، راستے بنے ہوئے، پانیوں کی دیواریں ہیں جو کھڑی ہیں، 12 اس کے اندر بہترین راستے چلے جا رہے ہیں۔ تو فرعون تھوڑی دیر کے لیے ڈرا، وہاں تھوڑا دیکھا اس نے پانی کی دیواریں کھڑی ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اس کے ساتھ جو اس کے حواری تھے انہوں نے کہا جی حضرت اصل میں تو یہ دیواریں جو ہیں یہ آپ کی شان کو سامنے رکھ کر بنائی گئی، یہ آپ کی ہیبت سے دریا پھٹا، آپ کی آمد کی وجہ سے تو راستے آپ کے لیے بنائے ہیں دریا نے۔ وہ تو موسیٰ علیہ السلام کو اچانک نظر پڑی بھائی چلو جگہ بنی ہے تو بات کر، آپ کے پاس تو اتنا فوج ہے گھوڑ سوار، 1,00,000 تو اس کے گھوڑے وہ تھے جن کے رنگ کالے تھے، کالے رنگ کے گھوڑوں کی تعداد 1,00,000 تھی، باقی اللہ جانے کتنے تھے کیا۔ فرعون جو ہے وہ اور آکڑا، وہ بالکل ٹھیک، تو میری شان کے لائق تھا۔ موسیٰ علیہ السلام تو اس سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس نے گھوڑا پیچھے ڈال، جو ہونا تھا وہ۔ پانی کی لہریں جب آئی نا تو اس نے اچھالا اس کو پہلے اوپر ایسے، اور پھر جب اندر موندھا گرا اس کو سمجھ آئی یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت اس نے کہا اب میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کے رب پر، انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اب میں اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں جو بنی اسرائیل کہتے تھے ہمارا رب ہے، تو وہ تو کہتا تھا میں رب ہوں۔ تو دریا نے جب لہر اچھالا نا اوپر اور پھر اندھے منہ گرا پانی، اس وقت اسے سمجھا۔ اسی طرح قوم عاد پر جب عذاب آیا تو انہوں نے بھی یہی سمجھا ہے کہ اس سے پہلے جو ہے جب ہوا چلی تھی تو پہلے تھوڑی سی ٹھنڈی ہوا چلی، گرمی کا موسم تھا، وہ بڑے واہ، ہود علیہ السلام ہمیں کہتے پھر رہے ہیں کہ یہ عذاب آ رہا، یہ تو ٹھنڈی ہوائیں باد صبا چل پڑی۔ بس جب باد صبا کا جھونکا ہٹا اور پیچھے سے ہوا آئی، انہوں نے اٹھایا، بڑی طاقتور قوم تھی، ان کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ اونٹ جو ہے جب اس پر سامان لاتے تھے اونٹ کو بٹھاتے نہیں تھے یا اس پر بھائی بوریاں لا رہے، کھڑے اونٹ کے اوپر اٹھا کر بوری لاتے، اس طرح وہ جانوروں کو لاتے۔
اسی طرح بعض روایات میں ہے اگر کوئی چھوٹا موٹا درخت ہوتا اور اس کو اکھاڑنا چاہتے تو وہ کوئی رمبیاں اور کئیاں نہیں لاتے تھے، آریاں نہیں لاتے تھے، وہیں اپنی دو انگلیوں کے درمیان اس تنے کو رکھا، ایسے پھینکا درخت ان کو ہوا نے اٹھایا، جب اوپر تک جاتے تھے تو پھر ہوا جب انہیں اونڈے کو نیچے گراتے تھی ان کی ہڈیوں کے بھی برا ہو جاتا۔ یہ انسانی مزاج عذاب کو دیکھ کر بھی ہے تو اللہ کا احسان عظیم ہے کہ وہ پہلے موقع دیتا ہے، بڑے موقع۔ علماء نے فرمایا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون سے بہت زیادہ تنگ آئے اور اللہ کے حضور دعا کی کہ اللہ اس کو برباد کر، یہ باز نہیں آ رہا، موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے جاتے تھے اور ہارون علیہ السلام پیچھے آمین کہتے جاتے تھے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا میرے موسیٰ میں نے آپ کی دعا سن لی ہے، میں اس کو برباد کر دوں، مگر اس کے بعد بھی 40 سال کرو فرسے ہوئے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ میری مہربانیاں ہیں تم پر جو میں اسی وقت تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے عذاب نہیں دیتا۔ بلو یعجل اللہ للناس شر استعجالہم، اللہ کہتا ہے میں اگر تم پر اجلت سے اسی لمحے جو ہی تم نے گناہ کیا اور میں نے گردن دبوچ دی، میں اس پر قادر ہوں، میں تو اجلت نہیں کرتا، موقع دیتا۔ جب وہ شر کرتے، شر مچاتے، فساد مچاتے، فساد کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ نسبت میں کمزوری کے نتیجے میں۔ اللہ فرماتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخیفا، اور پھر آگے فرماتا ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، تمہاری نسبت میرے ساتھ کمزور پڑے گی تو پھر فساد مچے، زمین پر فساد نہ مچائے، میرے ساتھ قائم رہو اپنی نسبت۔ اللہ کی ذات کے ساتھ اسی نسبت کے قیام کا نام ہی تصوف ہے، اور اسی کے ساتھ انسانیت کی خیر ہو، اور اسی سے دوری جو ہے یہ تباہی بہت برباد۔ اور اگر کوئی اس نسبت کی نعمت کو حاصل کرنے کے بعد اس کو عمدن اپنی گندگی اور غلاظت اور خبث باطن اور تعفن اس کے ذریعے گنوا بیٹھے تو اس سے بڑا مجرم ہو۔ اسی لیے کہتے ہیں مرتد طریقہ جو ہے اس کا انجام ہو۔ تو اللہ کہتا ہے بھلو یعجل اللہ للناس شر استعجالہم ہمیں جو ہے جو انعامات ہیں ان کی بڑی جلدی ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں جو چھوٹی موٹی نیکی کی بھی ہے نا تو کم سے کم اس کا فوری اثر تو یہ ہے کہ مجھے لوگ حضرت صاحب کو کہنے شروع کر ہی دیں نا، کام سے کام علاج ہے نا۔ کوئی اچھائی کے اوپر ہم فوراً ریوارڈ چاہتے ہیں، اور اللہ کہتا ہے جس طرح تم اچھائی پر ریوارڈ چاہتے ہو اسی طرح تمہاری برائی کے اوپر بھی میں اسی وقت عذاب بھیجے تو میں بھیج سکتا ہوں، یہ میری مہربانی اس کی کرم، اس کے عجیب و غریب انداز رحمت۔
وہ ہمارے اعمال کے سامنے رکھ کر اس پر فوری عذاب نہیں کرتا۔ وہ کہہ رہا ہے وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ، اگر جس طرح تم اپنے اچھائیوں کے اوپر فوری ریوارڈ چاہتے ہو، اسی طرح تمہاری برائیوں کے اوپر بھی میں فوراً عذاب بھیج دوں، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تمہارا ادھائی نشان مٹ نہ جائے، فوراً ختم نہ ہو۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، وہ کہتا ہم ڈھیل دیتے آتے رہتے ہیں۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ، اور یہ جو ہے ہم بھولتے جاتے ہیں۔ ہماری ڈھیل کا جب یہ مطلب کیا لیتے ہیں، بجائے اس کے کہ اپنی اصلاح کریں، سوچیں بیٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان برداریوں کے نتیجے میں مجھے عذاب نہیں آ رہا، تو وہ اس کے بارے میں سوچ کر اپنی اصلاح کریں، مگر وہ کیا کہتے ہیں، وہ الٹا بالکل ہی ہمیں بھول ہی جاتے ہیں کہ کبھی کسی وقت اللہ کے حضور حاضری بھی ہے۔ لا یرجون لقاء، یہ جو لقاء اللہ ہے اس کا بھولنا پڑا، اور اس کی ذات کے ساتھ ملاقات ہوگی اور علیحدہ ہے۔ اور وہ ملاقات کے بغیر انسان اس کے فیصلہ نہیں ہونا جب تک ملاقات ہو نہ لے۔ اب یہ ملاقاتوں کے بھی بڑے عجیب و غریب انداز ہیں، وہ بھی اللہ نے بتائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روز محشر کوئی سایہ تو ہوگا نہیں، صرف ایک سایہ اللہ کے عرش کا بس، اور کوئی سایہ، اور اس سائے کے اندر حشر کے دن وہاں بڑے دعا تک متقین علی الارائک، بڑے بڑے دعا تک نظر آ رہے، بڑے بڑے غلام کھڑے، سنیکس اور مشروبات کے آ جا رہے ہیں، جہاں وہ آپس میں گپوں میں بیٹھے ہیں۔ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے عرش کے سائے میں بیٹھے ہوں گے ان کے لیے 50,000 سال ایسے ہی ہوگا جیسے ایک نماز سے دوسری نماز کے دوران کا وقفہ۔ ان کے جو خدمت داری پر وہاں غلام اور کھڑے ہوں گے وہ عرض کریں گے حضرت چلیے، جنت کے دروازے کھل گئے، آئیں، کہیں گے سارا دوسر کا کام ختم ہو، یہی حالت ہے، بس یہی کچھ تھا۔ بس وہ جب گپے لگاتے لگاتے ایک دوسرے کے ساتھ ایسی طرح چلتے چلاتے ہوئے چلے جائیں گے، انہیں ایسے لگے گا جیسے یہ ایک نماز میں پیشی دیگر کے نماز میں درمیان دے، وہ ملاقاتیں تو ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے تم لا یرجون لقاءنا، تم برا کرتے ہوئے میری ملاقات بھول جاتا ہے، کیوں بھولتا؟ مجھے نہیں پتا میں نے میرے حضور آنا کہ طغیان، پھر تو طغیانیہ اور شرارتوں پہ آ جاتا ہے۔ اتنا بڑا میرے اللہ کا پاکیزہ اور مقدس پیغام اور یہ شریعت کا نظام اور یہ اعلان اور یہ اللہ کا قرآن، تجھے اس پر تب سے یہ ہے یا تجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تیری ان بے حیائیوں اور ڈھٹھائیوں اور طغیانیوں اور شرارتوں پر اگر میں چاہوں تو میں اسی لمحے تیری گردن دبا ہو سکتا، میری اس رحمت کو بھی جانتا نہیں سمجھتا، شرارتوں سے تو بات نہیں۔
جب اسے دنیا میں کچھ بھی تھوڑا سا بھی اس کو کوئی گزند پہنچتا ہے تو اس وقت مجھے بڑا یاد کرتا ہے، انسانی مزاج کی عکاسی کر رہا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا۔ پھر تو لیٹے ہوئے بھی، تو بیٹھے ہوئے بھی، تو قیام میں کھڑے ہوئے بھی، پھر تو مجھے بڑا دعانا، پھر تو میرے آگے بڑے بڑے حرف اٹھاتا ہے، لمبی دعائیں شروع کر دیتا۔ اس وقت یہ بڑی ہیں یہ ساری چیزیں یاد آتی ہیں۔ اس وقت تو سارا کہ جی میں اللہ کے حضور جی دعا کرو، سامنے دیکھا شاہ جی تھے اتنا کرو کہ صدقے دے ہو، تو اس سے پہلے جب تو شرارتیں کر رہا تھا اس سے میں تجھے یاد نہیں آیا۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ، جب ہم اس کو اس تکلیف اٹھا لیتے ہیں اس سے، اس کی اڑا دیتے ہیں، کلّا یدعونا الی ضر مسہ، تو پھر اس کا مزاج ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے تکلیف میں ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا۔ پھر تو جب یوں ہی ہم اس سے تکلیف اٹھا لیتے ہیں پھر وہ بھول جاتا ہے کہ میرا کوئی رب ہے، اس نے بھی کوئی اس انسان کو اس جہان میں رہنے کے لیے کوئی اپنا مینڈیٹ بھیج رکھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت خیر الانام کی بہار اللہ نے پھیلا رکھی ہے۔ انسان کا مزاج ہے۔ کذالک زین للمسرفین، ارے تم اسراف کرنے والوں تمہیں یہی پسند ہے، یہی تمہارا مینڈیٹ ہے، تمہاری زندگی کا گزران کا طریقہ اور سلیقہ، اور تم اپنے آپ کو اسی راستے پر چلانا چاہتے ہو۔ اگر میں چاہوں تو میں اسی لمحے ہی تمہیں رگڑ سکتا ہوں۔ میں جب تمہیں رعایت کرتا ہوں تو تم میرے سے ملاقات کا وقت بھی بھول جاتے، تم یاد نہیں رکھتے کہ ایک دن میں نے تمہارے سامنے تمہیں آنا کرا۔ کذالک زین للمسرفین، یہ باتیں ان کو اچھی، یہ مزاج، یہ لائن، یہ طریقہ، یہ انداز زندگی، یہ طرز معاشرت ان لوگوں کو اچھا ہوتا ہے، للمسرفین، جو اسراف کرتے ہیں۔ اسراف مسرف اللہ نے فرعون کو کہا، لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، وہ زمین پر چل رہا تھا، اچھل رہا تھا اور مسرف تھا۔ مسرف کا مطلب ہے جو اللہ نے حدود مقرر فرمائی ہیں زندگی گزارنے کی، اور حدود سے نکل رہا تو حدود ربانی سے تو وہ کہتا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو زندگی کا حصہ بنا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نقوش کف پاک اس جہان میں چھوڑ گئے، ان کو اپنی زندگی پر ذمہ بنا، صرف یہ اسراف۔ اور اللہ کہتا ہے تمہیں یہی پسند آتا ہے، مسرفو ما کانوا یعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو تم کہتے ہو یہ ٹھیک ہے، اور میری ڈھیل کے نتیجے میں تم سمجھتے ہو میرے سے ملاقات کا لمحہ بھول جاتے ہو۔ فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، تم طغیانیوں میں، دنیا کی خرمستیوں میں، اور اپنے اس میرے عطا کردہ رزق کی کشادگی کے نتیجے میں تم میرے احکام کو پامال کرتے ہو، اور تمہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اس سب کا میرے پاس حساب کتاب آ رہا ہے، مسلسل آ رہا ہے، صبح شام آ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جا رہا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اعمال ہفتے میں 2 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حد میں پیش کیے جاتے، سوال والے دن اور جمعرات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ میری امت کیا کرے۔ جو کچھ ہم کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر ہمارے پاس نہیں کھا، اس ہستی کو جنت میں رہ کر بھی امت کا احساس کیا ہے۔ ریاض الجنت جنت کا کام ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت ملک ہے جنت کی تعلیم، روزہ تم میں ریاض الجنہ ما بین بیتی و منبری روزہ تم میں ریاض الجنہ منبری علی حوض، اور میرا منبر جو ہے حوض کوثر پر۔ ساتھی مجھ سے پوچھ رہا تھا یہ جو مسجد نبوی میں منبر پڑا ہوا ہے اس کے نیچے حضرت کوئی نہر چل رہی ہے، پتہ نہیں وہ کیا ہے؟ ان کو حدیث مبارک کی تعبیر ہے۔ یہی منبر جو ہے یہ اٹھا کر حوض کوثر پر اس وقت اس کو اس شیپ میں لا کر جو وہاں کا معیار ہوگا، ہوں تو اتنے آمینی بھی نہ دے مطابق اس سے چڑھتے کھلے اتنے تو نہیں چڑھنے دے بنا، اس وقت اس کی حیثیت وہ ہوگی جو اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جو حوض کوثر کی منڈیر پر جو آپ پورے رکھے ہوں گے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست سے صحابہ کو اور اپنے خدام کو پانی پلائیں گے، وہ آپ پورے یہاں سے حوض کوثر کی منڈیر پر اگر کسی کی نگاہ پڑے تو ایسے لگتا ہے جیسے یہاں سے ہم چاند اور ستاروں کو آسمان پر چمکتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ وہ کچھ ایسی کوئی عجیب دھات ہے کہ وہ وہاں پڑے ہوئے سورج اور چاند کی طرح ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں، ان میں وہ پانی۔ اللہ کہتا ہے میرے ساتھ ملاقات تمہاری ہو، جتنا بھی تصوف ہے اس سارے کا آپ نچوڑ اگر نکالیں تو وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ملاقات کی تیاری کا نام تصوف۔ اور یہ ملاقات ہر ایک بندے کی اپنی اپنی، اس کا معاملہ اللہ کی یاد کے ساتھ ہے، اس کے مطابق۔ وہ کہتا ہے تمہیں کذالک زین للمسرفین، ارے مصرف تجھے یہی باتیں، تیری زندگی کا پیٹرن، تیری سوچ، تیرا زاویہ نظر، تیرا انداز حیات یہی بن گیا ہے کہ تو بات بات پر اسراف کرتا پھر رہا ہے، میری نعمتوں کے شکرانے ادا کرنے کی بجائے میرے حضور ملاقات کو بھول گیا۔ مجھے یہی چیزیں اچھی لگتی، مجھے پتہ نہیں ہے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ، اتنی بستیوں کو ہم نے اس سے پہلے عذاب اٹھایا۔ بستی جب عذاب آتا تھا تو جبرائیل امین جو ہے وہ آتے تھے، پر ایسے مارتے تھے تو تحت الثری تک، نیچے تک اس بستی کی زمین تک اٹھا دیتے، اور پھر اوپر سے جا کر اس کو پٹتے تھے۔ وہاں کیا رہنا، اسے کوٹھے تو تلے درخت مارو تو بندے کا کھ ہوگا۔ قوم لوط پر وہ عذاب آیا، 2 فرشتے آئے، وہ بستی تھر تھرنے بچ گئے، کوئی بڑے خوبصورت لڑکے کہیں سے آئے۔ اللہ پڑا، ابلیس نے انسانیت میں سب سے پہلے
یہ جرم جو ہے یہ قوم لوط پر آزمایا، اس سے پہلے جو انٹرویو میں اس طرح کی اس کبھی جرم کا پتہ نہیں، یہ ابلیس نے پٹی پڑھائی ان کو قوم اس جرم میں۔ لوط علیہ السلام منع کرتے رہے، قال یا قوم ہن بناتی، اللہ نے خدا مارے تو اچھا طریقہ کیسے ہے تمہارے پاس، تمہارے اپنے خاندان میں قبیلے میں عورتیں بھی تو ہیں، اچھا طریقہ ہن اطہر لکم الیس منکم رجل رشید، ہے تم میں کوئی انسانی اقدار کا حامل بندہ نہیں ہے، تمہیں حیا ہی نہیں آتی اس فعل کرتے ہوئے، کیا بلا ہم کو۔ جبرائیل امین آئے، جسے اٹھائی بستی لے گئے آسمان میں، وہاں سے جو پٹ تھا، آج بھی وہ سدوم کے پاس جو ان کے کھنڈرات ہیں، لوگ جو دیکھ آئے ہیں، وہ سیاحوں نے کہا ہے وہاں جو ہے اب بھی وہ زمین برابر نہیں ہے، وہ مٹی پھوٹی ایسی، پتہ صاف لگتا ہے اس بستی پر عذاب۔ اور جہاں سے اس نے زمین کو اٹھایا تھا جبرائیل امین، وہاں اب بھی جو پانی نیچے سے ہے وہ کھڑا ہے، اس کو آج ابھی بحر مردار کہتے ہیں، اس میں کوئی چیز ہی روح پانی میں آبی مخلوق کوئی رہ سکتی، آج بھی اس کو بحر مردار، پانی کوئی پی سکتا ہے۔ عام طور پر تو سمندر کے پانی کو ریفائن کر کے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، وہ قابل ریفائن ہی نہیں، وہاں آبی مخلوق رہ ہی نہیں سکتی آج بھی۔ اللہ کہتا ہے تم یہ چاہتے ہو، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، ارے جو ایسے ظالموں کے ساتھ تمہیں پتہ نہیں ہے میں نے اس سے پہلے کتنی بستیاں ہلاک کر دی، تم وہی کروانا چاہتے ہو۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، کتنے انبیاء کرام آئے، انہوں نے آ کر اللہ کے دین کی بات کو پڑھایا بتایا، وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اس لیے كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، تو ہم پھر مجرموں کے ساتھ یہ سلوک کریں گے۔ کیا تم بھی یہی چاہتے ہو؟ میری اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو میرے احکام کو نہیں تم مانتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر جو کچھ وہ فرما گئے رہتی دنیا تک وہ موجود ہے، تمہیں وہ پسند نہیں آتا؟ کذالک زین للمسرفین، تمہیں یہ فرعونیت اور حمانیت پسند آتی، تم باز نہیں آتے۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض، کہتا ہم نے اتنی بستیاں ہلاک کر دی، قل سیروا فی الارض فانظروا ثم کان عاقبۃ الظالمین، تم زمین پر چلتے پھرتے نہیں، یہ جا کر دیکھتے نہیں کہ وہاں کیا ہوا؟ تمہیں یہ حقائق زمانے کے دہور اور مہور جو ہیں وہ تمہیں بتاتے نہیں کہ وہاں کیا ہوا ہے؟ آج بھی جو قافلے وہاں جاتے آتے ہیں پتہ نہیں، قریش مکہ بھی وہاں جب تجارتوں پہ جاتے تھے تو وہ راستوں میں بستیاں دیکھتے تھے جن پر اللہ کے عذاب۔ اللہ کہتا ہے اس کے سارے احوال بیان فرما کر اس کے بعد فرمایا ثم جعلناکم خلائف فی الارض، اس کے بعد ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، پہلی بستیوں کے حالات میں تھے، اس کے بعد پھر ہم نے تمہیں اپنے زمین کے اوپر
نائب بنایا، خلافت دی اور تمہیں بھیجا. یہ اب جو نائب وہی تو خلافت کا نام ہی، آپ خلافت کا نام لیں ساری انٹیلیجنس انہیں مگر لگ جائے گی، یہ پھر خلافت لیا. ہمارا آپ ہی ہے. اور اللہ کہتا ہے میں نے ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم، ان کے بعد میں نے تو تمہیں خلافت دی تھی. تو ہم نے آگے وہ خلافت پتہ نہیں کی کہاں. خلافت کا تو نام ہی اب ہمارے لیے مصیبت کا نام ہے. آپ خلافت موومنٹ کا کوئی اشتہار چھاپ دیں، میں کہتا ہوں پڑھ ڈھونڈ دے نا ہمارے. وہ کہتا ہے میں نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے، بنو. ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون، میں یہ خبر ہے تسا کے گئے. اللہ کریم تو ہمیں خلیفہ بنانا چاہتا تھا، اس نے ہمارے ساتھ بڑے بڑے احسان. آپ جس خطے پر رہتے ہیں اس پر تھوڑا احسان. اس نے فرنگی کے پنجہ استبداد سے، اس کے جبڑوں سے 8 لاکھ مربع میل جو ہے وہ نکال کر ہمارے حوالے کر. تو ہم نے وہاں خلافت قائم کر دی. اللہ کہتا ہے میں پوچھوں گا حساب تو کروں. ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون، میں دیکھوں گا تم کیا کرتے. میں نے تو تمہیں خلافت کے نام پر یہ کر دیا. اللہ نے تو آدم علیہ السلام کے تخلیق سے پہلے فرشتوں کے سامنے جب اپنا ارادہ ظاہر فرمایا تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبان مقدس سے یہی سنا، انی جاعل فی الارض خلیفہ. اللہ نے تو یہ نہیں کہا بھائی میں وہاں وزیر اعظم تھے، وزیر اعلیٰ تھے، یہ بنا رہا ہوں. میں جو خلافت ہے نیابت کے لیے ایک مخلوق بنا رہا ہوں. اللہ کہتا ہم نے تو تمہیں خلافت کے لیے کا بنایا تھا. ہم نے تو یہ خطہ زمین تمہیں خلائف فی الارض، اس زمین پر ہم نے تو تمہیں اپنے خلافت کے لیے یہاں زمین دی تھی. لننظر کیف تعملون، ہم دیکھیں تم کرتے کیا. آج کی جانوار کو بھی تھے خلافت نظام میں شاہی کر کے بعد دیکھ لو کہ یہ ہمارا مزاج. باب جمہوریت کا کیڑا تو 77 سال بڑے ہے نا اندر، نکلن کا نام نہیں لیتا. سارے جو ہیں وہ اسی طرح 73 کے آئین کے گن گاتے ہیں. مولوی بھی وہ بھی اسی آئین کا گن گاتے ہیں. ایک ایک شک ان پر دن بھائی ہے قرآن کی آیت کی طرح مان حفظ فلانی شک نمبر فلانی اور فلانا شک نمبر فلانی 73 کا ان کے تناظر ہوئی ہے اور وہ لعنت پاڑے دیتے ہیں. قرآن کی آیت نہیں پڑھتے، وہاں 73 کے آئین کی شک پڑھتے، حیا ہی نہیں آتی، شرم. تو اللہ کہتا ہے ہم نے تمہیں جو یہ انعامات دیے ہیں اور یہ خلافت دے رکھی ہے تو ہم تو پوچھیں گے تو صحیح. لننظر کیف تعملون، تم کیا کرتے رہے. وہاں اقتدار کی بندر بانٹ کے لیے سارے گیو اینڈ ٹیک کرتے رہے ہو، یا میرے دین کی عظمت اور تقدس یا خلافت راشدہ اور منہاج نبوت کا انتظام کیا کرتے رہے. مجھے پوچھنا ہے میری ملاقات تمہارے ساتھ ہونی تھی، میرا یہ مہربانی نہیں، میں تمہیں اسی وقت عذاب نہیں دیتا. تمہارا جو مزاج بنا ہوا ہے اس مزاج کو سامنے رکھ کر میرے حضور حاضری کر لاتا ہوں باتیں کریں.
ملاقاتیں تو یہ ساری جو میں نے قرآن شریف میں اپنے کلام میں لکھا ہے، بتایا ہے، تم تک پہنچایا کہ ایسے الیاذ باللہ افسانہ تو نہیں ہے، اس پر بات کریں۔ میرے بھائی مکدی گل نہیں ہے کوئی اللہ کا بوا نہ چھو کیوں بنتے اور ہم تن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ کی طرف بڑھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حضوری کا کم سے کم اگر کسی کو کوئی انعام عطا ہو سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ اس پر جہنم کی آگ کا دھواں حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب احد کے میدان میں رخسار مبارک زخمی ہوا تھا، خون آدمی تھا، صحابہ نے دیکھا تو پڑھ پڑھ کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر جو خون کی کڑیاں تھیں وہ نکالنے کی کوشش کی۔ حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ یہ بھاگے۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ میرا قد ذرا بڑا تھا تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو کر شرما بھی رہے تھے، ڈر بھی رہے تھے کہ کڑیاں نکالتے ہوئے کہیں آپ کو اور تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ اندر وہ لوگ گھسا ہوا تھا۔ تو وہ فرماتے ہیں میرا قد اونچا تھا، میں نے سب کو ادھر ادھر کیا تو میں نے اس زاویے پر اپنے آپ کو لایا جس زاویے پر وہ اندر کڑیاں موجود تھیں، تاکہ آپ کو نکالتے ہوئے تکلیف نہ ہو، زخم زیادہ نہ کھلے۔ میں نے اپنے دانت جب اس کڑی کے اندر چبو کر کھینچا نا، میرے دانت بھی ٹوٹ اس حد تک تھی، اور خون ملا۔ میں نے فوراً اپنا ہونٹ اس پر رکھ دی آپ کے رخسار مبارک پر، اور اس کر میں نے خون پڑھ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں اس کے اندر میرا خون چلا گیا ہے، اس پر اللہ نے جہنم کی آگ کا دھواں حرام کر دیا، یہ جنتی ہے۔ تو جس کی نسبت ذات خلوتیں اور جلوتیں اور سفر معیتیں کیا کیا رہا، ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ مومن کے لیے، صوفی کے لیے یہی بہت بڑا اثاثہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ ہمیں تو جنت نہیں چاہیے، ہمیں تو معیت محمد چاہیے، ہماری جنت یہی ہے۔ مشہور بات صحابی بیٹھے تھے، آپ جنت کے احوال بیان فرما رہے تھے، صحابی سن رہا تھا، عربی آدمی تھا، اس نے عرض کر دیا یا رسول اللہ مجھے تو جنت نہیں چاہیے۔ ساری دنیا نے دیکھا اس کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے، تو بھائی دیکھ پڑھ تجھے جنت کیوں نہیں چاہیے، بڑی اچھی چیز ہے، تو مانگنے کی چیز ہے، تو رہنے کی چیز۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ہوگی جیسے آپ فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، مگر میرا معاملہ مسئلہ یہ ہے کہ میں جب میرا دل کرتا ہے میں اپنے گاؤں سے گرمی دھوپ سے اٹھتا آ جاتا ہوں، جب تک میرا دل سیر نہیں ہوتا میں آپ کو دیکھتا رہتا ہوں، پھر آپ تشریف لے جاتے ہیں، میں بھی چلا جاتا ہوں، میری جنت ہے، میں تو جنت ہی ہے۔
اگر وہ جنت جس کے آپ فرما رہے ہیں وہ تو پتہ نہیں وہاں کیا انتظام ہوں گے، آپ کو کہیں اوپر ہوں گے، پتہ نہیں ہم کہاں کہیں نیچے ہوں گے ہوئے، تو وہاں جو میرا دل کیا تو مجھے تو ڈر لگتا ہے کہیں یہ نہ ہو کہ وہاں مجھے آپ تک فرشتے جانے ہی نہ دیں، میں نے اس جنت کو سر میں مارنا ہے، جو جنت مجھے آپ سے دیکھنے نہ دے، مجھے نہیں چاہیے وہ جنت، یہی ٹھیک ہے۔ اللہ ساری باتیں تو سن رہا ہے، وہ کہتا ہم اوپر سے سنتے رہتے دیکھتے رہتے۔ تو اللہ نے فرمایا اس درویش کو میرے محمد کہو میری جنت کو ایسے نہ لتاڑ، بڑی اچھی بات ہے، رہ گئی تیری خواہش کہ تجھے ملاقات انم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ ارے تو کہتا ہے مجھے محمد رسول اللہ سے ملنے کی اجازت ہو، میں 1,24,000 پیغمبروں کو کہہ دوں گا یہ جب کس کو ملنا چاہے ملا جائے، میں تجھے ملوا دوں گا۔ جتنے وہاں رہتے ہیں صدیقین ہیں، اس کے بعد پھر شہداء ہیں، پھر عام بنتی، تو جس کو بھی میری جنت میں چاہے گا میں تجھے ملا دوں گا، میری جنت کو نہ ٹھکرا، بڑی اچھی ہے، تو آ تو صحیح ہے، تجھے میں ملاؤں گا اپنے ماں۔ وہ کہتا ہے میں دیکھتا رہتا ہوں لنظر کیف تعملون، کرتے کیا ہو میرے دین کے ساتھ، کیا کرتے پھر رہے ہو؟ اللہ تھا میں کرنی نہیں، تمہیں کھڑا تو کرتا ہے۔ نظر الذین لا یرجون لقاءنا، ہم تمہیں ڈھیلیں تو دیتے رہتے ہیں تاکہ تجھے پتہ ہو پھر ملاقات ہوگی، فی طغیانہم یعمہون، اور طغیانی اور شرارتیں اور بدتمیزیاں کرتا رہے، بدتمیزیوں کا نتیجہ تو نکلنا ہے۔ میرے بھائی اللہ کا دین جو ہے یہ ہمارے لیے اللہ کا بہت بڑا، اس کی نسبت قائم رہے گی، بڑی بات ہے۔ اور جس نے یہ دین نازل فرمایا ہے یہ نسبت اس کے ساتھ قائم ہوگی تو باقی ساری نسبت سے تو پیچھے آ گئی، باقی تو ساری نسبتیں آ گئی، تیرا اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، اور ہمیں اسلام اور سنت خیر الانام اور اپنے پاک کلام اور خلافت راشدہ کا نظام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت خیر الانام کا انعام عطا فرمائے، اور ہمارے لیے خیر اور برکت کا حکم فرمائے، اور ہمیں اتباع شریعت اور سنت خیر الانام کو ہماری زندگیوں کا اوڑھنا بچھانا اور سر کا تاج اور گہنا بنائے، اور ہمارے لیے عافیت کا حکم صادر کرنا، معصیت کے عذابوں سے بچائے، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ آمین۔